انی حیزھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے واجب الاحترام رائے آگ کے مسافر عاشقان رسول، پیارے نبی کی پیروی کے سننے کے عاشق، اس محفل میں شریک ہو کر رضا الہی محبت رسول حاصل کرنے کے لیے سب جمع ہوئے ہیں، سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ میں نے جو قرآن کریم کے ایک بڑی شان والی آیت پڑھنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، اس میں کچھ خاص بات یہ ہے کہ حضرت مائی مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے یہ دعا جو فرمائی، اس کی میں ایک داستان ہے بہت ساری، اگر کہ ساری کی ساری میں اس کی قرآن کریم لفظی ترجمہ سے اگر بیان کروں تو 2-3 صفحے لگیں گے، وہ تو اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو ایک بات جو ہے اصول برکت کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کی ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتا چلوں۔ یہ بات جو مائی صاحبہ نے فرمائی ہے، یہ کیوں فرمائی ہے کہ جب حضرت مائی مریم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائی تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تیرے اللہ سپرد کرتی ہوں، انی حیزھا بکا وذریتھا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، ذریت اپنی اولاد کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ پھر ایسے کیا، کپڑے میں لپیٹا تو مسجد اقصیٰ میں، اس وقت خانہ کعبہ نہ تھا، ایک بڑی پتہ کی بات ہے، جانے بلا مولوی اس معاملے میں ہر دور میں ایسے ملا ہوا کرتے ہیں جو فرقہ واریت اور نفرت پھیلانے والے، محبت پیدا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، کہ ہم مل کر اسلام کی طاقت کو مضبوط کریں تاکہ ہم پہ ہمارا ایک ایک جوان ہزاروں پہ بھاری ہو، مگر ہم آپس میں لڑیں یا ان سے لڑیں، ہمارا تو اپنا تقاضا ہی نہیں پورا ہو رہا۔ سارا دن اگر فرض کیا کچھ سنی بابی شیعہ کے مطلب نور بشر کے مطلب اگر لڑتے رہیں گے تو اصل میں دیکھیں کہ جو برائی ہے وہ تو ایک سائڈ پہ بیٹھی تھی انتظار کر رہی ہے، وہ تو میری میں انتظار کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ فرض کیا کہ فحش گفتاری کس مسلک میں جائز ہے، پردہ کس مسلک میں جائز ہے، پردہ نہ بے پردہ نہ کس مسلک میں جائز ہے، کسی میں بھی نہیں۔ جھوٹ، سود، حرام خوری کسی بھی مکتب فکر میں جائز نہیں ہے، تو سارے مل کر اس کی جو برائیاں ہیں اس کو دور کریں، مگر اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مولوی صاحب بھی ایک پکڑے گئے ہیں، تقریر جب کرتے تھے تو ایسے تھے لوگ روتے تھے، آج ہی تو سنا ہے، مگر جب بجلی والوں نے کہیں پکڑ لیا تو پتہ چلا یہ تو ڈائریکٹ لگایا ہوا ہے، اور ایسے فن سے لگایا ہوا کہ یہ میٹر کی 2 تاریں جوڑ کر پتہ نہیں کیسے کیا تو میٹر بند ہے۔ رہ کہاں رہے ہیں؟ مسجد کے حجرے میں۔ اگر یہ بات کریں، کیونکہ اگر میں نام لوں تو پھر غیبت ہو جاتی ہے نا، غیبت تو ہم نے بچنا ہے۔ اگر یہ کام کریں ہمارے رہنما، ہم پیر لوگ جن کو دیکھ کر اس لیے آئے ہیں، جستجو تھی تو آئے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی محبت کی جستجو تھی تو آئے ہیں، مگر ہمارے پاس آئے تو ہمیں جب دیکھا تو کچھ اور نظر آیا، تو پھر آپ متنفر ہوں گے یا محبت کریں گے؟
اللہ کے دین سے محبت کریں گے، پیروی رسول سے محبت کریں گے کہ نفرت کریں گے؟ تو نفرت کریں، یہ ان کا اپنا یہ حال ہے. یہ تو صرف کہنے کے لیے باتیں، عمل کے لیے تو تھی نہیں. اس میں یہ ہوا کہ جب مائی مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ ایک امامت کی جگہ میں اس میں جا کر رکھے، تو کہا کہ اس کا کون وارث ہے؟ میں نے تو بچہ سخن دیا تھا کہ بچہ ہوگا تو تیری راہ میں وہ تیری دین کے لیے کام میں اسے وقف کروں گی، تو یہ تو بچی ہے. تو تمام جتنے بھی ہیں کابرین تھے اس وقت کے سارے جمع ہوئے. کوئی کہہ رہا تھا کوئی میں لیتا ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں لیتا ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں لیتا ہوں. مگر یہ کس کے سپرد ہوا؟ حضرت زکریا علیہ السلام صلوات کے. حضرت زکریا علیہ السلام صلوات تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ حقدار ان کی پرورش کا میں ہوں، کہ ایک رشتے سے لحاظ ہے ان کی جو خالہ وہ میرے گھر میں ہے، ان کی جو میرے گھر میں میری بیوی ہے وہ اس کی خالہ ہے. اسے کیا پتہ چلا کہ زکریا علیہ السلام صلوات حضرت مائی مریم کے کیا لگتے تھے؟ خالو. پہلے کتنی بار سنے، کتنی عمر ہوئی ہے آپ کی؟ کتنی عمر ہو گیا آج رفیق صاحب؟ 65 سال ہو گئی ہے. کتنی بار سنا یہ کہ ان کے خالو تھے؟ کب؟ میں تو آج ہی بیان کر رہا ہوں. میں تو بیان ہی آج کر رہا ہوں، پہلے میں نے تو بیان نہیں کیا. اس میں وہاں کھڑے ہو کر جب ان کی کفالت میں دیے گئے، حضرت زکریا علیہ السلام صلوات کی کفالت میں، کون؟ مائی مریم سلام اللہ علیہ. تو جب ان کا دروازے کی چابی ان کے پاس تھی، جب ان کے پاس دروازہ کھولا تو آگے دیکھا تو مختلف قسم کے اقسام کے پھل موجود ہیں. کہا کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ یہ اللہ جانے، مجھے نہیں پتا، وہ جس نے پیدا کیا وہی بھیج رہا ہے. وہ ایسے ایسے پھل جو مجھے نظر ہی نہیں آئے، پہلے دیکھے ہی نہیں میں نے، تو وہ بھی آ گئے ہیں، یہ اس علاقے میں آئی نہیں ہے. تو ان کی آنکھیں پرنم ہو گئی. کس کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام صلوات کی. انہوں نے اسی محراب جہاں حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ جہاں عبادت گزار تھی، ان کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگا کر پرنم ہو کر اداس ہو کر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے. اے میرے پروردگار، تو بے مس میں اگر پھل ان کو دے سکتا ہے تو مجھے اولاد دینا. تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر یہ کر سکتا ہے تو یا اللہ، تو اللہ ہے تو اللہ کل شیء قدیر بھی تو ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یا اللہ تو مجھے نہ دے سکے؟ تو قادر ہے. تو اسی وقت اسی عبادت کے دوران باہر لوگ کھڑے تھے کہ اجرا یہ مسجد کا دروازہ کھلے تو اندر جاؤں. چونکہ اندر جا کر نا حضرت زکریا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر رو رہے تھے، بچہ مانگ رہے تھے اللہ سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اجرے کے صدقہ، یہ لکھا صاحب، اجرے کے صدقہ اللہ نے انہیں بچہ دے دیا. اسی وقت پیغام سنا دیا، یا زکریا، اے زکریا. یا کا مطلب ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں نے تجھے یا بچہ دے دیا جس کا نام یحییٰ، اور من قبل اسمیہ، اس نام کا پہلے میں نے پیدا ہی نہیں کیا. اس سے پتہ کیا چلا؟ یار تقدیر کا بھی وہی مالک ہے. جی جو لکھا ہوتا تو ہو جاتا. یار اس وقت منشی تھا تو آج منشی مر گیا بھائی. یار خدا کو علی کل شیء قدیر مانے. تو خدا نے کہہ دیا کہ میں نے تجھے بچہ دے دیا، نام بھی بتا دیا، اس کا نام من قابل اسمہ، اس نام کا میں نے پیدا بھی نہیں کیا. تو ایسے ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بات منظور کر لی. آگے بڑھیں، بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں. ان کی جو یحییٰ علیہ السلام صلوات کی مما تھی، ان کا نام کیا تھا؟ حنا.
ان کا نام حنا تھا. ان کی عمر کتنی تھی؟ 98 سال. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 120 سال. دیکھیں قدرت کی شان. دیکھ میرے پروردگار، میں جلد جان بھی قربان تیری شان پہ ہے. یا اللہ تو کتنی قدرت والا ہے، تو کیا نہیں کر سکتا. یا اللہ ہر چیز پہ تیری قدرت آ گئی ہے. جو مانگنے والے مانگے اسی سے دینے والا دے دیتا ہے. ہم مانگنے کا منہ ہی نہیں ہے، ہماری نیت نہیں ہے، ہمارا دل نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، کیا دے دیا. جب یہ دیکھا تو 5 ماہ کے بعد حضرت مائی مریم علیہ السلام اللہ علیہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر میں 6 ماہ کا فرق تھا. کتنا؟ 6 ماہ کا. 6 ماہ کے بعد حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ وہ بچے کی خوشخبری سے شناس ہوئے. تو انہوں نے اپنی خالہ جان کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مما کو کہا میں تو بیمار ہوں، امید میں ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسی لیے محسوس کر رہی ہوں کہ جس وقت میں آپ کے پاس آتی ہوں میرے پیٹ میں جو بچہ تیرے بچے کو سلام کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے. جب میں آپ کے پاس آتی ہوں میرے پیٹ میں جو بچہ ہے تیرے بچے کو سجدہ کر رہا ہے، سجدے میں آج چلا جاتا ہے وہ. تو کہا کہ اچھا یہ چونکہ ہر دور میں ملا ضرور ہوا کرتے ہیں نکتہ چینی کرنے والے. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ نبی کو نبی کے ساتھ سجدہ کرنا جائز ہے؟ یہ سوال اٹھا مارا لگ گیا. صحیح سجدہ وہ ہے جیسے خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ کو خدا ہے؟ وہ خانہ کعبہ کو خدا ہے؟ تو یہ سجدہ جو ہے، یہ سجدہ یہ بھی کہیں کہ تعظیمی ہے، یہ نہیں ہے. یہ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ ہی کو کرنا ہے. جس میں اس کا روح ڈالا جائے گا اسی روح. جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کہ جس میں روح ڈالا تو اسی کو کیا، آدم کو نہیں کیا. تو روح کیا اس کا عمر ہے. اس حقیقت کو مقام لاہوت والے جانے، مولوی کو کیا خبر. بیچارہ وہ تو ویسے گھوم رہا ہے، کتابیں اٹھائی کندھے پہ گھوم پھر رہا ہے. اسے نہیں پتہ کہ میرا پروردگار کہاں بیٹھا ہے، میں کس سے ساتھ یاری لگانی ہے. اس سے دو پتہ چلا کہ جب اللہ سے کوئی مانگتا ہے دے دیتا ہے. اسے اولاد مانگے، دنیا مانگے، دین مانگے، جو مانگے وہ دے دیتا ہے. کچھ برائیاں مانگ لیتے ہیں. اولائک اللہ جی وہ لوگ ناشتارا جو خریدتے ہیں ودا لال آتا برائی کو بالہدا بدلے ہدایت کے. یہ خرید کی ہے نا. اس سے کیا پتہ چلا برائی والے بھی تو وہیں سے مانگے. یا اللہ میں جس چوری پہ جا رہا ہوں یہ سارے گھر میں سوئے رہے ہیں تو تاکہ میں چوری میں کامیاب ہو جاؤں. یہ مانگا ہوا اس لیے سزا ہے. تو نے مانگی تھی نا چوری، تو چوری کی سزا تو میں نے پہلے سنا دی ہوئی ہے، وہ تو بتا دی تھی میں نے. یہ برائی ہے، برائی کا انجام برا ہے. تو نے مانگا تو میں نے دے دیا. اگر نیکی مانگتا نیکی دے دیتا. اس لیے میں یہ عرض کروں کہ دنیا کی صاحب پیچھے نہ پڑے. سب سے بڑی دشمن اگر ہے تو دنیا کی محبت. اس سے نجات پا جائیں، لطف اٹھائیں، باب آدم سے بھی مل لیں، باب محمد رسول اللہ سے بھی مل لیں. میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات اصل میں ہے کہ اندر کا جو شیشہ ہے نا، دنیا کی خواہشات کی جو سیاہ گھٹا ہے نا، اس کو دور کریں، شیشہ صاف ہوگا تو نظر پار ہو جائے گی. ٹائم نہ ضائع کرو دنیا کے پیچھے. پھر دنیا دشمن کو مانگ رہے ہیں. سارا دن یہ بیٹھا رہتا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے. سارا دن ساری رات روتا رہتا ہوں. سارا دن ساری رات بیٹھا رہتا ہوں. یا اللہ کوئی اللہ کی رضا مانگنے والا آ جائے، میں اس کو سینے سے لگاؤں، بارگاہ الہی میں پیش کروں. یا اللہ یہ تیری رضا چاہنے والا، تیرے پیارے نبی کی پیروی چاہنے والا، یا اللہ اسے قبول کر لے. سارا دن اپنے دشمن کو مانگ رہے ہیں میرا کاروبار بڑھ جائے، میری رزق میں زیادتی ہو جائے، میرے یہ ہو جائے، میری وہ ہو جائے. بس اپنی خواہشات بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہیں. اللہ کا حکم بھی نہیں اپنی خواہش کو
بارگاہ الہی میں پیش کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہیں، مر چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، اپنی خواہشات کو ظاہر کرتے کرتے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ نے سختی سے حکم دیا ہے، اسے نظر انداز کر دیا۔ اپنی خواہشات کو ہمیں جی پتہ نہیں، پھر میں مانگ رہا ہوں، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ مانگ کیا رہے ہو یار؟ پھر بھی اللہ رحمان رحیم ہے، جو یہ مانگ رہا ہے یہ تو جہنم مانگ رہا ہے، یہ جہنم مانگ رہا ہے، تو پھر بھی اسے بچاؤ، پھر بھی اسے بچاؤ، اس کی دعا قبول نہ کرو، تاکہ یہ کل آنے والے وقت میں ممکن ہے اللہ سے توبہ کر لے، یا اللہ میں نے جو مانگا وہ غلط مانگا۔ با خدا ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں دوستوں، میرے بچیوں، میرے دوستوں، میرے مہمانوں، میرے آقا کریم کے امتیوں، اللہ کی آدم علیہ السلام صلوات کے بیٹیوں، میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو اس وقت تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے آج تک اپنے لیے یا کسی کے لیے مانگا، اللہ نے وہی دے دیا۔ آج یہ شرمندہ ہوں، یا اللہ جو میں مانگتا رہا ہوں وہ تو دیتا رہا ہے، اور بات تو میری مان لی، میری بات نہیں دیتا رہا، تو مانگتا رہا، یا اللہ جو تیرا حکم تھا وہ تو میں نے کیا ہی کوئی نہیں ہے، تو میں شروعات ہی نہیں ابھی میں شروع کی کیے ہی نہیں میں کو، اس بات میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میرے دوستو، آپ اس پریشانی سے بچیں، اللہ سے یاری لگا لیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔